ایک ہاتھ رسول اللہ یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر، دوسرا ہاتھ حضرت امام حسین کے نام پر، دونوں ہاتھ کو ربیع اول کا جھنڈی بنائیے اور نعرے کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان تاج الشریعہ، جشن غوث الورا حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ میرے رسول ہمیشہ کمال کرتے ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں بے مثال کرتے ہیں۔ میرے حضور کو شمس و قمر سے مت جانو، ایسے کام تو ان کے بلال کرتے ہیں۔ میرے حضور کو شمس و قمر سے مت جانو، ایسا کام تو ان کے بلال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ یہ بہت مختصر سی محفل ہے۔ مغرب کا وقت مجھے بتایا گیا کہ 5:00 پر ہے، اور یہ محفل خاص طور پر کوئی مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اس کے تعاون اور اس کی مدد کے لیے رکھی گئی ہے۔ اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اصل نیکی کیا ہے اور نیکی تک انسان کب پہنچ سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ اس وقت تک نیکی کو تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان نہ کر دو، پیش نہ کر دو۔ جو چیز تمہیں پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں دو، تم نیکی تک پہنچ جاؤ گے، پرہیزگاری تک پہنچ جاؤ گے، تقوی تک پہنچ جاؤ گے۔ حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اللہ کی راہ میں شکر زیادہ تقسیم کرتے تھے اللہ کے لیے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ شکر کیوں تقسیم کرتے ہیں؟ تو فرمایا، کیا تو نے قرآن کی آیت نہ سنی کہ اس وقت تک تم نیکی اور پرہیزگاری کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسند کی چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو۔ اسی طرح جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنا فلاں باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ حالانکہ وہ باغ ان کو بہت پسند تھا۔ صدقہ یہ بڑی عظیم چیز ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، اور فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ بلاؤں کو رد کرتا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا کہ جب تم صدقہ دیتے ہو تو تم پر اترنے والی
نازل ہونے والی بلاؤں سے وہ صدقہ جنگ کرتا ہے، بلائیں ہار جاتی ہے اور صدقہ جیت جاتا ہے، اس طرح صدقے کی برکت سے اللہ تمہاری بلاؤں کو دور فرماتا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بری موت سے بچائے اور وہ بری موت سے محفوظ رہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دائیں ہاتھ سے صدقہ دے تو بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر انسان اللہ کے لیے اپنے جیسے انسان کو دے تو یہ صدقہ کتنی عظیم چیز ہے، اور اگر انسان اپنے مال سے اللہ کا گھر بنائے، اللہ کا گھر تعمیر کرے، اس میں کچھ لگائے، اگرچہ ایک اینٹ ہی لگائے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جو اللہ کے گھر میں ایک اینٹ بھی لگا دیتا ہے اللہ اس کو پوری مسجد تعمیر کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ ناپ تول ہمارے یہاں ہے، ناپ تول کا معاملہ اللہ کے یہاں اجر بے حساب دیا جاتا ہے، بس کوئی اللہ کے لیے کرنے والا ہو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اگر کوئی چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائے تو اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں پر ہم کچھ اچھے کام کرنے آئے، اچھے اعمال کرنے آئے۔ یہاں پیسوں کی ریل پیل ہے، بچے بچے کی جیب میں پیسہ ہے، ہم خرچ کر رہے ہیں اپنی ذات پر، لیکن وہاں کے لیے بھی کچھ بیلنس ہونا چاہیے، وہاں کے لیے بھی کچھ جمع ہونا چاہیے۔ جو اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں وہ ختم ہو رہا ہے، جو اپنی ذات کے لیے بچا کے رکھتے ہیں وہ ختم ہو رہا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں وہ ہمارے لیے محفوظ ہے۔ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کوئی رقم دی اور پھر اس کے بعد پوچھا کہ عائشہ تم نے کیا کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ 2 بچا لیے اپنے لیے، باقی سب خرچہ کر دیا۔ کہاں خرچہ کیا؟ اللہ کی راہ میں۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچہ کیا اس کو بچا لیا، اور جو اپنے لیے بچا کے رکھا اس کو خرچہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ واہ۔ تو جو ہم اللہ کی راہ میں دے رہے یہ انشاءاللہ وہاں ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے گویا وہ اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے۔ آج تم اپنی حیثیت کے مطابق دو گے، کل اللہ تمہیں اپنی شان کے مطابق لوٹا دے گا۔ واہ۔ اس دن یہ لوٹایا جائے گا جس دن نہ باپ بیٹے کا پرسان حال ہوگا، نہ بھائی بھائی کا پرسان حال ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ اس لیے جہاں کہیں اللہ رسول کا کام ہوتا ہو وہاں اپنی نیک کمائی سے دیا کرو۔ آخری میں ایک بات عرض کر کے بات مکمل کرتے، اللہ کے یہاں دل دیکھے جاتے، رقم نہیں دیکھی جاتی۔ اللہ کے یہاں دل دیکھے جاتے، رقم نہیں دیکھی جاتی، نیت دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی۔ ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ نے مجھے دولت دی، بادشاہت دی، کیوں نہیں میں ایک مسجد تعمیر کروں۔ ایک دن تو دنیا سے جانا ہی ہے، آدمی کتنا بھی جمع کر کے رکھے گا تو وارثوں میں تقسیم ہوگا، لوگ عیش کریں گے، جواب تو ہم نے دینا ہے۔ بڑے خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہیں اللہ نے دولت دی اور وہ مسجد بناتے رہے، مدرسے بناتے رہے، لوگوں کے فائدے کی چیز بناتے رہے۔ بادشاہ کے دل میں خیال ہے کہ میں نے بنانا ایک مسجد ہے، اور چونکہ تھا بادشاہ تو یہ بھی پلان تھا کہ جب مسجد بنائیں گے تو کسی سے کوئی چندہ اس میں نہیں لیں گے، یعنی اس میں کسی کو شامل نہیں کریں گے، اکیلے بنائیں گے۔ اب اعلان ہوا، مسجد بننا شروع ہوئی، مسجد کی تعمیر شروع ہوئی، تو ایک لکڑ ہارا جو لکڑیاں کاٹتا تھا وہ چند اینٹیں لے کر اپنی حیثیت کے مطابق بادشاہ کے پاس آیا اور کہا بادشاہ میں ایک لکڑ ہارا ہوں، 4 اینٹوں کی سے زیادہ اپنی اوقات اور حیثیت نہیں ہے مسجد میں لگانے کی، سنا کہ آپ مسجد بنا رہے تو میری یہ اینٹیں آپ اپنی مسجد میں لگا لیں۔
بادشاہ نے کہا کہ ہم نے تو اعلان کیا، آپ کو نہیں پتا کہ ہم کسی سے چندہ نہیں لیں گے، اس میں کسی کو ہم اکیلے بنائیں گے، بنا سکتے ہیں؟ کہا بادشاہ آپ بالکل بنا سکتے ہیں اکیلے، آپ کو ضرورت کسی کی نہیں ہے، لیکن یہ 4 اینٹیں میں کہاں لگاؤں گا؟ اگر آپ میری اینٹیں اپنی مسجد میں لگا لیں گے تو میرا بھی بیڑا پار ہوگا، ورنہ میں تو مسجد بنا نہیں سکتا، میری حیثیت تو 4 اینٹوں کی ہے۔ بادشاہ نے کہا لے جائیں بھائی، کہیں اور دیں، ہم نہیں لیں گے، ہم تو اکیلے بنائیں گے مسجد۔ لکڑہارا تھا ہوشیار۔ ہماری قوم کو اپیل کرنا پڑتی ہے کہ اللہ کی راہ میں دو، اللہ کی راہ میں دو، حالانکہ دینے والے دیتے، اللہ انہیں برکت دے، خوب نوازے، لیکن اس دور کے غریبوں کے بھی جذبات کتنے مضبوط تھے اللہ کی راہ میں دینے کے۔ جب بادشاہ نے نہیں لیا اس کی وہ 4 اینٹیں، بادشاہ نے نہیں لیا تو لکڑہارے نے کیا ہیلا کیا کہ وہ لکڑیوں کے اندر 4 اینٹوں کو رکھ کر اوپر نیچے سے لکڑیاں لگا دی اور لکڑی کا گٹھا سا باندھ لیا، اس نے ہلکا سا گٹھا باندھ لیا، اور جب وہ گٹھی باندھی لکڑی کی تو سر پہ لکڑیوں کا گٹھا رکھا اور اپنے آپ کو جا کے وہاں گرا دیا جہاں پر بادشاہ کی وہ اینٹیں رکھی ہوئی تھی مسجد بننے کے لیے۔ اب جب لکڑہارا گرا تو اس کی پہلے سے منصوبہ بندی تھی کہ اس نے گٹھری ہلکی باندھی تھی، جب وہ اپنے آپ کو گرا دیتا ہے تو وہ گٹھری کھل جاتی ہے، تو وہ گٹھری لکڑیوں کی باندھ لیتا ہے، وہ 4 اینٹیں خاموشی کے ساتھ ان اینٹوں میں ملا دیتا ہے کہ بادشاہ نے تو نہیں لیا نا، لیکن میں نے بادشاہ کے لیے اور نام کے لیے تو کرنا بھی نہیں تھا، میں نے تو اللہ کے لیے کرنا تھا۔ 4 اینٹوں کی حیثیت تھی، 4 اینٹیں اس نے ملا دی۔ چند دن گزرے تھے کہ ایک رات بادشاہ کو خواب آیا، بادشاہ نے دیکھا کہ میدان محشر بپا ہے اور لوگ جنت میں جا رہے، جنتی لوگ جہنمی جہنم میں جا رہے، اور جنت کا سماع، جنت کا ماحول ہے، جنت میں بڑا خوبصورت سا محل ہے اور اس پر بادشاہ کا نام لکھا ہوا ہے، اور بالکل اسی کے سامنے ایک اور خوبصورت محل ہے، اس پر لکڑہارے کا نام لکھا ہے۔ محل میں کوئی فرق نہیں تھا، دونوں یکساں تھے۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو کہا یہ آپ کا محل ہے۔ کہا کیوں؟ کہا تم نے نہیں سنا کہ جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے محل بناتا ہے؟ ابھی تمہاری مسجد مکمل نہیں ہوئی لیکن محل تو تمہارا بن چکا۔ کہا اچھا ہم نے مسجد بنایا تو یہ محل ہمارے لیے؟ کہا یہ کس کا ہے؟ کہا وہ لکڑہارا 4 اینٹیں لے کر آیا تھا نا، یہ اس کا ہے۔ کہا اس نے یہ بالکل میری طرح محل، اس کا بھی؟ اس نے کون سی مسجد بنائی؟ کہا جب تم نے اینٹیں لینے سے انکار کیا تو اس نے اپنی اینٹیں اس میں ملا دی۔ اللہ کے یہاں کوالٹی دیکھی جاتی، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، تو اس کی 4 اینٹیں تمہاری اینٹوں سے کیا مل گئی، اللہ نے اس کو بھی پوری مسجد تعمیر کرنے کا ثواب عطا فرمایا۔ جب لکڑہارے کی آنکھ کھلی تو اس نے کہا کہ جب 4 اینٹوں سے سب کو ایسا محل مل سکتا ہے، پھر اس نے اعلان کر دیا کہ میں اکیلے نہیں بناؤں گا، جس کو 1 پیسہ بھی ملانا ہو وہ میری مسجد کے اندر ملا دے تاکہ جو ہے وہ اس کو بھی اللہ برابر ثواب اور اجر عطا فرمائے۔ تو پھر اس کے بعد لوگوں نے اس میں شمولیت اختیار کی۔ میری گزارش ہے ایسے مواقع بار بار زندگی میں نہیں آتے، آپ مسجد تعمیر کیجئے، اور آخری میں یہ بھی آپ سے کہوں کہ مسجد تعمیر تو کر لیجئے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن مسجدیں تعمیر کرنے سے زیادہ مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کیجئے۔ بہت تکلیف ہوتی ہے اس وقت جب میری سنی قوم جلسوں کے نام پہ ہزاروں کی تعداد میں اکٹھا ہو جاتی ہے، لیکن عمل کے نام پر میری قوم اکٹھا ہونا نہیں چاہتی، بلکہ مسجد مرثیہ خواہ ہے، مسجد ویران ہے۔ اللہ اکبر، ہمارا جوان مسجدوں سے کوسوں دور ہے۔ آپ سوچو مسجد تعمیر کرنے والوں کو یہ اجر ہے تو جو مسجد کو آباد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کتنا صلہ عطا فرمائے گا، ان کو کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام نے مسجد میں آنے جانے والے کے لیے فرمایا کہ اس کو جو ہے جس کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے ان کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا کرتا ہے، اس لیے اپنی عادت بنائیں۔ کتنی
ہی مصروفیت ہو، کتنی مصروفیت ہو، نماز کبھی ترک نہ کرے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے درمیان ہوتے تھے، کھاتے پیتے تھے، ہنستے بولتے تھے، لیکن جیسی اذان کی آواز مصطفیٰ جان رحمت کے کانوں سے ٹکرا جاتی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام اللہ کی عبادت کے لیے تیاری کرتے، اور حضور اذان کے بعد ایسے مصروف ہو جاتے جیسے حضور ہمیں پہچانتے ہی نہیں، جیسے حضور ہمیں جانتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کو سجدوں سے بڑا پیار تھا، فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ اکبر۔ جس رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہو، ہم عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن نماز کے لیے ہم فجر میں اٹھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم نماز کے لیے وہ ذوق ہمارے اندر نہیں، وہ شوق نہیں۔ مورخین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام میں شوق نماز کا یہ حال تھا کہ اگر کوئی لوہار ہتھوڑا اٹھاتا لوہے پر مارنے کے لیے اور اذان کی آواز اس کے کانوں میں آتی تو وہ دوبارہ ہتھوڑا لوہے پہ مارنے کی بجائے وہ ہتھوڑا زمین پہ رکھ دیتا اور مسجد کی طرف چلا جاتا۔ بلکہ بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ایک وقت کی نماز پڑھ کر جب مسجد سے نکلتے تھے تو دوسرے وقت کی نماز کا انتظار کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایک وقت کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلے اور اس کا دل مسجد میں لگا رہے، یعنی وہ دوسرے وقت کا انتظار کرے، آقا فرماتے قیامت کے دن ایسے شخص کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جس کا دل مسجد سے نکلنے کے بعد بھی مسجد میں لگا رہتا ہے۔ اور فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو نماز کا انتظار کرے گویا وہ نماز ہی میں ہے۔ اب آپ عصر کی نماز پڑھ کر نکلے اور مغرب کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا کے فرمان کے مطابق بیٹھے دکان میں ہیں لیکن انتظار نماز کا ہو رہا ہے، تو گویا کہ آپ اس وقت بھی حالت نماز میں ہیں۔ آپ نماز کے انتظار میں گھر بیٹھے ہیں، نماز کے انتظار میں دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہیں، تو گویا کہ آپ نماز ہی میں ہیں۔ اس لیے نماز کی عادت ڈالیں، اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنائیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا اس کو قرضہ مت دیا کرو، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو قرضہ مت دیا کرو۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو فرمایا جو اللہ کی امانت ادا نہیں کرتا، جو اللہ کی امانت میں خیانت کرتا ہو، وہ لوگوں کی امانت کیسے ادا کر سکتا ہے؟ وہ لوگوں کی امانت میں خیانت کیوں نہ کرے گا؟ اس لیے اللہ نے بہت مختصر وقت دیا ہے، نیکی کرنے کا وقت ہے، لیکن ہمیں نیکی کی اہمیت نہیں پتا۔ جب آنکھیں بند ہو کر کے ہم قبر میں چلے جائیں گے اس دن نیکی کی اہمیت پتا چلے گی، لیکن اس وقت نیکی کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی تمنا تھی کہ میں دنیا سے جانے والے انسانوں کے احوال پتا کروں، ان کے معاملات پتا کروں، تو فرمایا کہ میں اپنے دوست کی قبر پر گیا اور وہاں جا کر میں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ قبر والوں کے حالات مجھ پر منکشف کر دے، اے اللہ قبر والوں کے حالات مجھ پر ظاہر کر دے۔ تو فرماتے میری آنکھ لگی اور آنکھ لگنے کے بعد میرا فوت شدہ دوست میرے خواب میں آیا اور اس نے مجھ سے کہا جو زندہ ہیں ان کے تو بڑے مزے ہیں، جو زندہ ہیں ان کی تو بڑی شانیں ہیں، جو زندہ ہیں ان کے تو بڑے مقام ہیں۔ تو یہ شخص جو حیات تھے پوچھتے وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرے بھائی جب تک نیکی کر سکتے تھے نیکی کی اہمیت پتہ نہیں تھی، اور اب نیکی کی اہمیت پتہ چلیے تو نیکی کر نہیں سکتے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کہ مرنے کے بعد پتہ چلا کہ نیکی کی اہمیت کیا ہے۔ کہا کہ جو مسلمان جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اللہ ان کو مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے، اور جیسے حاجی کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں ویسے جمعہ پڑھنے والے کے ہفتے بھر کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ فضیلت مجھے جمعہ کی اس وقت تک پتہ نہیں تھی جب تک میں زندہ تھا اور نماز ادا کر سکتا تھا۔ اب مر کر کے قبر میں آئے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔
ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے میری گزارش ہے، زندگی قیمتی سرمایہ ہے، اس کو کھیل کود میں نکڑوں پر بیٹھ کر، ہوٹلوں پر بیٹھ کر، گیم کھیل کر، موبائل میں اپنا وقت ضائع کر کے، فلموں میں سیریلوں میں اپنا وقت ضائع کر کے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو ضائع نہ کرنا، بلکہ اللہ کی عبادت کر لو۔ اللہ نے زمین پہ بھیجا کیوں ہے؟ زمین پہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہیں آزمائے کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اس لیے اچھے اعمال کر لو، پتہ نہیں آنکھیں کب بند ہو جائیں، پتہ نہیں موت کے شکنجے میں کب جکڑ دیے جائیں، پتہ نہیں موت کب آئے، روح کا رشتہ جسم سے کب ٹوٹ جائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے جتنی نیکیاں کر سکتے ہو، اگر کسی مسلمان کو دیکھ کے مسکرا سکتے ہو تو اتنا بھی کر کے نیکی کر لو، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا کے نیکی کر سکتے ہو تو اتنی بھی نیکی کر لو، اگر کسی کو خوش کر کے اس کا دل خوش کر کے نیکی کر سکتے ہو تو یہ بھی کر لو، اگر کسی کو پانی پلا کے نیکی کر سکتے ہو تو کر لو، اگر کسی کو آدھی کھجور صدقہ دے کر نیکی کر سکتے ہو تو کر لو۔ ایک مرتبہ ایک شخص ام المومنین کی بارگاہ میں حاضر تھے اور ایک سائل آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے لیے کچھ دے، تو آپ کے پاس آدھی کھجور تھی، آپ نے آدھی کھجور سائل کو دے دی، یعنی نہ کہنے کی بجائے آدھی جو تھی آدھی ہی دے دی۔ کسی نے کہا امی جان آپ آدھی کھجور ان کو دے رہے، فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر ایک ذرے برابر نیکی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھائے گا۔ تو یہ ایک ذرہ نہیں ہے، کئی ذرات اس میں موجود ہیں۔ دیکھو یہ فکر تھی، اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اپنی زندگی کو بدلیں۔ اللہ کے نزدیک وہ بندہ اتنا زیادہ قریب ہونے لگتا ہے جتنا زیادہ وہ سجدہ کرتا ہے۔ اللہ کے قرب کی سب سے عظیم منزل یہ ہے کہ بندہ سجدہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا رہے۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے بھائی حضرت عبداللہ ابن عمر کے متعلق پوچھا کہ یا رسول اللہ عبداللہ ابن عمر کیسا آدمی ہے؟ تو آقا فرماتی ہے آدمی تو بہت اچھا ہے لیکن وہ رات کو سو جاتا ہے، اگر وہ رات کو نمازوں کا اہتمام کرے تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ دیکھو یہ نفل کے بارے میں ہے، اللہ اکبر، یعنی حضور علیہ السلام اپنی امت کے لوگوں کو فرض کے علاوہ راتوں کو مصلی پر دیکھنا چاہتے تھے، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے جو قوم سنتیں نہ پڑھے، جو قوم واجبات نہ پڑھے، جو قوم فرض نہ پڑھے، وہ قوم نفل کہاں پڑھے گی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ ان کو نور کے منبر پہ بٹھائے گا، مشک کے ٹیلوں پہ بٹھائے گا۔ کئی لوگوں کی فہرست بیان کی، اس میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے جب رات کو سب سو جائیں تو جو عبادت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اللہ ان کو مشک کے ٹیلے پہ بٹھائے گا، ان کو نور کے منبر پہ بٹھائے گا۔ یاد رکھنا یہ دنیا مکار ہے، یہ دنیا فریبی ہے، جن سے دل لگا رہے ہو نہ کوئی قبر تک ساتھ آیا ہے نہ کوئی قبر تک ساتھ جائے گا۔ اگر دل لگانا ہے تو اللہ کی رحمتوں سے لگاؤ، اگر پیار کرنا ہے تو اللہ کی رحمتوں سے پیار کرو، اگر وقت دینا کسی کو ہے اللہ کی عبادت کے لیے وقت دو۔ سب سے بہترین مونس، سب سے بہترین غم گسار اللہ کی عبادت ہے۔ ارے جب سب ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب مومن کو جو نمازی تھا اس کو اس کی قبر میں رکھا جائے گا تو وہ دیکھے گا جب سب ساتھ چھوڑ کے چلے گئے ایک دلہن ہے گھونگھٹ ڈال کر کے اس کے سامنے موجود ہے، وہ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ تو وہ دلہن کہے گی میں تیری نماز ہوں، جب میرا وقت آتا تھا تو سب کو چھوڑ کر کے عبادت کے لیے نکل جاتا تھا، آج تجھے سب نے چھوڑ دیا ہے تو تیرا دل بہلانے کے لیے اللہ نے مجھے تیرے پاس بھیج دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے جو نماز پڑھے گا نماز قبر کا نور ہے، نماز میدان محشر کا نور ہے۔ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ یہ بتاؤ اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو اور وہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرے، غوطہ لگائے تو کیا اس کے جسم پہ میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتا اس کا حال ایسے ہی ہے جیسے ایک دن میں 5 بار کوئی غسل کرے تو اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہتا۔
رہتا، ویسے ایک دن میں جو 5 نمازیں ادا کرتا ہے اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اس لیے نمازوں سے مقدر سنورتے ہیں، نمازوں سے رزق میں برکتیں ہوتی ہیں۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں حضرت دعا کرے رزق میں برکت، تو بہت پریشان ہوں۔ میں کہتا ہوں مسلمان، جب تجھے اللہ کے رسول کا یہ فرمان نہیں پہنچا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جو نماز میں سستی کرتا ہے اللہ اس کو 12 مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے۔ 3 مصیبتیں اس کو دنیا میں دی جاتی ہیں، 3 موت کے وقت دی جاتی ہے، 3 قبر میں دی جائے گی، اور 3 میدان محشر میں۔ جو 3 مصیبتیں نماز میں سستی کرنے والے کو دنیا میں دی جاتی ہیں، نمبر 1 اس کی روزی سے برکت اٹھا لی جاتی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، بہت لمبا چوڑا وقت نہیں ہے، نماز مغرب کا وقت ہو رہا ہے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ جو نماز میں سستی کرے اس کی روزی سے برکت جائے گی، تو کیا کوئی ایسا عالم ہے دنیا میں، کوئی ایسا عامل ہے دنیا میں، کوئی ایسا ولی اور قطب ہے دنیا میں جس کی روزی سے برکت اللہ اٹھا لے، جس کی روزی سے اللہ برکت اٹھا لے تو اس کا تعویذ کسی کی روزی میں برکت کا سبب بن سکے؟ آپ مجھے بتائیں، کیا ہم سنیوں کا یہ ایمان نہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا؟ کیا ہم سنیوں کا یہ ایمان نہیں کہ اللہ جس پر عذاب کرنے کا فیصلہ کر لے اسے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی؟ تو جن کی روزیوں سے برکت اللہ اٹھا لے تو اس کی روزی میں برکت کون لا سکتا ہے؟ اور اللہ کے حبیب فرما رہے روزی کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے والوں، روزی کے لیے رونے دھونے والوں، روزی کے لیے لوگوں کی چاپلوسیاں کرنے والوں، روزی میں بڑھوتی کے لیے اللہ اکبر محنتیں کرنے والوں، سن لو، جب تک اللہ کے گھر کو آباد نہیں کرو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہاری روزی میں برکت نہیں لا سکتی، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جو نماز میں سستی کرے گا اللہ اس کی روزی سے برکت کو اٹھا لے گا۔ نمبر 2 اس کی عمر سے برکت اٹھا لی جائے گی، اس کی عمر میں برکت نہیں رہے گی۔ نمبر 3 اس کے چہرے سے صالحین کا نور چھین لیا جائے گا۔ اللہ والوں کا جو مومنانہ نور ہے، جو مومنوں کے چہرے اللہ کے نور سے چمکتے ہیں، وہ اٹھا لیا جائے گا۔ آج کاسمیٹک کی دکانیں جتنے شباب پہ چل رہی ہیں اس سے زیادہ کوئی دھندا نہیں چل رہا ہے۔ ایک کاسمیٹک آئٹم والا میرا دوست ہے والے گاؤں میں، اس نے مجھ سے کہا کہ حضرت آپ کو حیرت انگیز بات بتاؤں کہ لاک ڈاؤن میں بھی کاسمیٹک آئٹم بک رہے تھے جبکہ کئی دکانوں پہ مندی تھی۔ میں نے کہا کاسمیٹک آئٹم لاک ڈاؤن میں؟ کہا ہاں، لوگوں کو اتنا بھوت سوار ہے چہروں کو چمکانے کا کہ لوگ ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں کاسمیٹک آئٹم پر، اور لاک ڈاؤن میں بھی بک رہے تھے۔ میں کہتا ہوں اگر نماز چھوڑو گے آپ کیسا بھی کریم، کیسا بھی صابن، کیسا بھی فیس واش استعمال کر لو، وہ نور جو اللہ کا ہے اس کی چمک کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ نور چاہیے تو وہ نماز ہی سے ملے گا، نماز کی برکت۔ اسی لیے تو دیکھو علماء کے چہرے رنگ کیسا بھی ہو لیکن ان کے چہروں کو دیکھ کر کے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے اور دل کو سکون۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے اکثر علماء نماز فرض ہونے سے پہلے ہی نماز پڑھتے۔ مدرسے میں داخل ہونے کا سب سے بڑا فائدہ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آدمی نماز فرض ہونے سے پہلے نماز کا پابند ہو جاتا ہے اور اس کی نمازیں جو وہ قضا نہیں ہوتی۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ آج کے دور میں اگر کوئی بندہ صاحب ترتیب ہو کہ اس کے ذمے کوئی نماز نہ ہو تو اس سے بڑھ کر کے اللہ والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن افسوس ہے جو نماز پلسرات کا نور، جو نماز قبر کا نور، جس نماز کی برکت سے روزی بڑھے، آج اس نماز سے ہم کو سو دور ہے۔ سب کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ کا گھر آباد نہیں کرنا چاہتے۔
توبہ کی قبولیت کا وقت اللہ کے بندو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور عہد کرو خوشی ہوگی یا غم ہوگا بارش ہوگی یا سردی ہوگی موسم کوئی ہو لیکن کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے اللہ کے گھر کو بھی آباد کرو اور اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ بھی لو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ماشاءاللہ حاجی اقبال صاحب مرحوم اچھا حاجی اخلاق صاحب نے اور ان کے بھائیوں نے مسجد صدیق اکبر فیضان صدیق اکبر کے لیے 1 لاکھ روپیہ انہوں نے دیا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کے رزق میں برکتیں عطا فرمائیں اور اللہ اور یہ سب کافی لمبی لسٹ ہے آپ سنا دیجیے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دینے والے کو اپنی شان کے مطابق عطا کرے روایتوں میں آتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں 1 دے گا کم سے کم اللہ اس کو 10 دے گا اور اس کو 70 بھی دے گا اور نیت اور اچھی ہے تو اس کو 700 دے گا نیت اور اچھی ہے تو اللہ اس کو بے حساب عطا فرمائے گا تو اس لیے اللہ کی راہ میں دینے کی عادت ڈالو اللہ تعالیٰ سب پر کرم فرمائے یہ یہاں پر یہ پیٹی موجود ہے تو جو حضرات دینا چاہتے ہیں اس میں شریک ہو سکتے ہیں ابھی آپ اس طرح دوڑ بھاگ نہ کریں صلاۃ السلام مختصر کر پڑھ لیں اس کے بعد دعا کر کے پھر آپ یہاں سے جائیں جو دینا چاہتے ہیں وہ شامل ہو جائیں